مخرج ان کا ایک ہو، متحد ہوں، ٹھیک ہے، متحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، لیکن صفات ان کی مختلف ہو، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 105۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ نور آیت نمبر 44 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے ادغام متجانسین۔ تو چلیے جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ادغام کا ہمارے پاس ٹاپک چل رہا تھا، اور ادغام کی ہم نے 3 قسمیں جو تھی وہ پڑھی تھی۔ مثلین جو ہم نے ڈے 104 میں کور کی، متجانسین جو آج کی کلاس میں ہم کور کریں گے، اور متقاربین انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے۔ تو آج ہے جی ہمارے پاس متجانسین۔ لیکن آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ریوائز کرواتی چلوں ادغام تام اور ناقص کو۔ تام کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آئی تھنک 102 اینڈ 103 میں تام اینڈ ناقص ہم نے کور کیا تھا۔ جس نے کلاس وہ نہیں لی، پہلے جا کے وہ والی کلاس لیں، ٹھیک ہے۔ تام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اور بی یعنی کہ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کریں گے کہ مدغم کی کوئی صفت باقی نہیں رہے گی، اور اس میں ناقص میں کوئی نہ کوئی صفت باقی ضرور رہے گی، جیسے نون یہاں پہ ہمارے پاس مدغم ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹیل میں نے ٹاپک پہلے پڑھایا ہے، یہاں پہ ہلکی سی ریویژن آپ لوگوں کو تام اور ناقص کی دے رہی ہوں۔ اس کے بعد مثلین میں ہم نے دیکھا تھا کہ مدغم اور مدغم فی دونوں کے صفت اور مخارج سیم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہوگا، پہلے کو دوسرے میں ہم کہنے کے داخل کریں گے، جیسے دال جزم والا اور دال متحرک والا ہمارے سامنے تھا، تو اس قاف کی جزم کو ہم نے اس قاف کی زبر کو ہم نے اس دال کے ساتھ مرج کیا تھا، ادغام کیا تھا۔ 14 صورتوں میں ہمارے سامنے یہ ادغام ہو رہا تھا، صرف حروف مدہ کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ ڈیٹیل ٹاپک 104 میں ہے۔ اب آ جائے جی متجانسین پہ۔ متجانسین کی سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ مدغم اور مدغم فی جب مخرج میں تو ایک ہوں، مخرج ان کا ایک ہو، متحد ہوں، ٹھیک ہے۔ متحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، لیکن صفات ان کی مختلف ہو، ٹھیک ہے۔ پچھلے میں مثلین میں صفات اور مخرج دونوں کے سیم تھے، لیکن اس میں مخرج سیم ہوگا اور صفات جو ہے وہ مختلف ہوں گی۔ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں داخل کرنے کو متجانسین کہتے ہیں، جیسے قالت طائفۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیں تا اور طا کا جو مخرج ہے وہ سیم ہے، ٹھیک ہے۔ رأس اللسان سے یہ ادا ہوتے ہیں، جو کہہ لیں کہ زبان کی نوک ہے وہ ثنایا علیہ کی کہہ لیں کہ آئی تھنک جڑ سے لگتی ہے، تو تا اور طا ادا ہوتے ہیں۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے آسانی کے لیے اس کی سلائیڈ بھی اوپن کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مخرج تا کا اور تا کا بالکل سیم ہے، زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں، لیکن بات کیا آ رہی ہے؟ بات یہ آ رہی ہے کہ ان کی صفات جو ہیں وہ مختلف ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب صفات میں مختلف پن ہم ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں طا میں پیچھے سے اکسا لسان اٹھی ہوئی ہے، طا ایک موٹا لیٹر ہے، اس میں اطباق کی صفت ہے، اور تا ایک باریک لیٹر ہے، اس میں انفتاح کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ صفات ان کی مختلف ہیں۔ اب میں چونکہ صفات پڑھا چکی ہوں ڈے 81 سے ڈے 100 تک میں نے صفات پڑھا دی ہیں، تو جنہوں نے صفات پڑھ لی ہیں ان کو میری ہر بات سمجھ آ رہی ہوگی، کلیئر ہو گئی بات۔ جنہوں نے صفات نہیں پڑھی پہلے وہ صفات پڑھیں گے۔ تو مخرج بھی ہم نے دیکھ لیا ان کا سیم ہے، صفات بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے کہ طا جو ہے موٹا لیٹر ہے، تا باریک لیٹر ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو تو اس کو ادغام متجانسین کہیں گے۔ لام کی زبر نے اس طا کے ساتھ آ کے ملنا ہے، یہ تا کے ساتھ نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ قالت طائفۃ، متجانسین کا 7 حروف میں ادغام ہوتا ہے، 6 میں تام ہے اور 1 میں ناقص ہے۔ تام کا مطلب کیا ہے؟ ابھی میں ریوائز کروا کے ہوں کہ مدغم کو مدغم فی میں اس طرح داخل کرنا کہ کوئی صفت بھی باقی نہ رہے، اور ناقص ایک چیز میں آئے گا۔ تو یہ میں نے ٹیبلز بنا دیے، 7 کا ٹیبل 7 میں ہے، 6 کا ایک ٹیبل ہے اور 1 کا الگ ہے۔
تا اور تا کا بھی ہم پڑھ کیا ہے قالت طائفۃ، تا اور دال، جیسے کہ تا اور دال کا بھی سیم ہی مخرج ہے ہمارے پاس، طرف اللسان، یہ رأس اللسان جب ثناء اولیاء کی جڑ سے لگے، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر بھی ہمارے پاس کیا ہوگا ادغام متجانسین. پھر اس کے بعد ذال اور وا مخرج دونوں کا سیم ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوگا ہمارے پاس ہو جائے گا ادغام متجانسین ہو جائے گا چونکہ صفت مختلف ہے، ٹھیک ہے. اظلموا. اس کے بعد سا اور ذال دیکھیں، سا اور ذال کا بھی مخرج سیم ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ان کی صفت جو ہے وہ مختلف ہے. یہاں پہ بھی ادغام متجانسین ہوگا. پھر دال اور تا قد تبین، یہاں پہ بھی سیم دیکھیں کہ ان کا بھی مخرج سیم ہے دال اور تا کا، بٹ وہی بات ہے کہ ہم نے اس کا صفت جو ہے وہ مختلف ہے، متجانسین ہوگا. اس میں با اور میم کا بھی دیکھیں کہ یہاں پر بھی دونوں کا مخرج سیم ہے لیکن صفت مختلف ہے، تو ادغام متجانسین ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہم نے دیکھا تام جس میں کوئی بھی صفت باقی نہیں رہے گی. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ناقص کی مثالیں. ناقص میں دیکھیے کہ طا کو ہم نے تا میں داخل کرنا ہے. اچھا، جو لیٹر پہلے ہے وہ مدغم ہے، جو بعد میں ہے وہ مدغم فی ہے. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اب اس کی اگزامپل دیکھیے، لَئِن بَسَطْتُ، ناقص میں ہم نے کیا دیکھا، مدغم کی تھوڑی سی صفت باقی رہے گی. أَحَطُّ مَا فَرَّطْتُ مَا فَرَّطْتُمْ، ٹھیک ہے جی. تو تا پہ آپ کو جزم نظر آ رہی ہوگی اور یہ اس کی ہا کی زبر تا سے جا کے مل رہی ہے. تو یہ ایک ناقص کی ہمارے سامنے مثال آ جاتی ہے. یہ 7 جگہوں پہ ادغام متجانسین ہوگا. اس کے بعد نوٹ کی طرف آ جائیے. کہہ رہے ہیں کہ اس حکم سے حروف حلقی اور حروف شجریہ جو ہے وہ مستثنا ہے، یعنی کہ ان میں ادغام متجانسین نہیں ہوگا. کیسے؟ حروف حلقی دیکھیے، ہا اور عین کا مخرج بالکل سیم ہے، صفت ان کی مختلف ہے لیکن ان میں متجانسین نہیں ہوگا. یہ ایکسیپشنل کیس ہے. اس طرح حروف شجریہ جیسے شین، جیم اور یا تھا، اشیا اہم، شین اور یا کا مخرج سیم ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے، صفت ان کی مختلف ہے لیکن ان میں بھی متجانسین کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. شین پڑھی جائے گی، یہ ہا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. مدغم کی صفت ہم باقی مطلب مدغم ڈراپ ہی نہیں کریں گے، پڑھا جائے گا. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ أَشْيَاءَهُمْ، ٹھیک ہے جی. میں نے اس کو پڑھ کے بھی بتا دیا ہے. تو یہ جو نوٹ آپ لوگوں کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. حروف حلقی، حروف شجریہ کے اندر متجانسین نہیں پایا جائے گا. 7 حروف کے اندر ان کا مدغم یعنی ان کا ادغام ہوتا ہے. 6 تام والے ہیں، 1 ناقص والا ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کے سامنے میں نے بتا دیا. یہ پہلے لیٹر مدغم ہے، دوسرے والے مدغم فی ہیں. مدغم کی صفت جب جائے گی اس میں مدغم فی میں، تو مدغم کی کوئی صفت بھی باقی نہیں رہے گی. ہوپ سو کہ یہ چیزیں جو ہے وہ آپ لوگوں کو اچھے سے کلیئر ہو چکی ہوں. چلیں جی نیکسٹ آ جائیے تجوید کے لیسن کی طرف. تجوید کا لیسن ہمارے پاس ہے جی سورہ نور آیت نمبر 44 سے. سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على 4 يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون
وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم जुनाह بعدहुन। गुन्ने की सूरत में भी नून शब्द का जो गुन्ना है उसकी अदायगी हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे निशान लगा लीजिए, यहाँ पे गुन्ना होगा वक्फ की सूरत में भी, ठीक है। तवाफून अलैकुम बअदुकुम अला बअद कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात वल्लाहु अलीमुन हकीम। वइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुमुल हुलुम फ़लयस्तअज़िनू कमस्तअज़नल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्क़वाइदु मिनन निसाइ अल्लाती ला यरजून निकाहा फलैस अलैहिन्न जुनाहुन अन यदअन थियाबहुन्न गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीनह व अन यस्तअफ़िफ़न खैरुल लहुन वल्लाहु समीउन अलीम।
लैस अलल अअमा हरजुन वला अलल अअरज हरजुन वला अलल मरीद हरज वला अला अनफुसिकुम अन तअकुलू मिन बुयूतिकुम औ बुयूति आबाइकुम औ बुयूति उम्महातिकुम औ बुयूति इख्वानिकुम औ बुयूति अखवातिकुम औ बुयूति अअमामिकुम औ बुयूति अम्मातिकुम औ बुयूति अख्वालिकुम औ बुयूति खालातिकुम औ मा मलकतुम मफातिहहु औ सदीक़िकुम लैस अलैकुम जुनाहुन अन तअकुलू जमीअन औ अश्ताता फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यिबह कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम तअक़िलून इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिहि व इज़ा कानू मअहु अला अम्रिन जामि'in लम यज़हबू हत्ता यस्तअज़िनूह इन्नल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका उलाइका अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिहि फ़इज़ा इस्तअज़नूका लिबअज़ि शअनिहिम फ़अज़न लिमन शि'त मिनहुम वस्तग़फ़िर लहुमुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम ला तजअलू दुआअर रसूलि बैनकुम कदुआइ बअज़िकुम बअज़ा क़द यअलमुल्लाहु अल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाज़ा फ़ल्यहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिहि अन तुसीबहुम फ़ित्नतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम अला इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि व यौम युरजऊन इलैहि फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। चलें जी, आपकी सूरह नूर जो है वो मुकम्मल हो गई है और इंशाल्लाह कल फिर सूरह फुरकान से हम स्टार्ट लेंगे। ठीक है जी, किसी भी चीज की समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।